أما الأول فالقياس والتوحيد لغة، وقال قسمنا على الإيمان يقدم واجعله نزيل الآخر، والفقهاء وحكم الفرع ملو خضو واو تو چلا گیا نا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں سموا ذلك قیاسا، بس اب آپ کو یہ بتا دیا تھا انہوں نے کہ باب قیاس میں 4 چیزوں کی بحث ہوگی، بلکہ 5، نفس قیاس، شرط قیاس، رکن قیاس، حکم قیاس، دفع قیاس، یہ 5 ہو گئی نا۔ تو یہ تو اجمالاً انہوں نے کہ اس باب کی گویا کہ فہرست اور انڈیکس بتا دیا آپ کو، اب تفصیل شروع کر دیں۔ اس لیے فرماتے امن اولو، جو 5 چیزوں میں سے پہلی چیز تھی وہ نفس قیاس تھا نا، ذات قیاس، کہ وہ ذات قیاس کیا چیز ہے، اس کی ماہیت کیا ہے قیاس کی۔ تو چونکہ قیاس ایک لفظ عربی ہے، عربی لغت کا ایک لفظ ہے، اس لیے پہلے صاحب حسامی آپ کو اس کی لغوی حقیقت بتاتے ہیں کہ لغت عربی میں قیاس کے معنی کیا آتے ہیں۔ پوئے گئے مولانا اردو کن پوئے گئے تول پوئے گئے؟ لغت عربی میں قیاس کے معنی کیا آتے ہیں، اس لیے پہلے فرما دیا کہ فالقیاس هو التقدیر لغتاً، لغت کے اعتبار سے قیاس کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کو۔ تقدیر بمعنی اندازہ کرنا، تسویہ، 2 چیزوں کے درمیان میں تسویہ کرنا، تقدیر ایک کو دوسرے کا مساوی کرنا، ایک کو دوسرے کے بمقدار کرنا۔ تقدیر قدر سے ہے، اس کا مجرد قدر ہے، تو قدر کے معنی کیا ہے؟ ایک اندازہ۔ تو اندازے کا کیا مطلب؟ یعنی اندازہ تو ایک نسبت ہے 2 چیزوں کے درمیان، تو اس کے معنی یہ ہے کہ گویا کہ ایک کو دوسرے کا مقدار بنا دیا، دوسرے کے قدر پر بنا دیا۔ اب تسویہ جو ہے 2 چیزوں کے درمیان میں، وہ کبھی چیزیں موزونات میں سے ہوں گی تو پھر وزن میں تسویہ، کبھی چیزیں مکیلات میں سے ہوں گی تو پھر کیل میں تسویہ، کبھی چیزیں جو ہے وہ معدودات میں سے ہوں گی تو پھر عدد میں تسویہ، کبھی چیزیں جو ہیں وہ ناپی جائیں گی، وہ یہ جو فٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ناپ، وہ کیل والا ناپ نہیں، یہ فٹ ہے، یہ گز ہے، یہ 4 گز ہے، یہ 10 گز، گز ہے، فٹ ہے، انچ ہے، یا گیج ہے، گیج یہ نہیں یہ پیٹرول جو ڈالتے ہیں یا ہوا ڈالتے ہیں ٹائروں میں، تو جس قسم کی چیز ہے
آپ دوسرے کے ساتھ اس کا اندازہ کرتے ہیں تو وہ اسی جنس سے آپ کریں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چیز موزونات میں سے ہے ایک چیز، تو دوسرے موزون کے ساتھ اس کا وزن میں تسویہ کرنا تقدیر ہے. چیز مکیلات میں سے ہے تو دوسرے مکیل کے ساتھ اس کا تسویہ کرنا یہ تقدیر ہے. علی ذا القیاس. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو تقدیر ہے اس کے معنی اور صورتیں یہ متعدد ہیں، کئی صورتیں اس میں، لیکن اس تقدیر کا نام قیاس ہے. اس لیے مثال دیتے ہیں آپ کو صاحب حسامی کہ تقدیر کے معنی میں لغت عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھو فرماتے ہیں یقال، یعنی یقال فی لغت العرب. عربی اپنے لغت میں، اپنی زبان میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں عرب لوگ. کون سا جملہ؟ کہتے قس النعل بالنعل. قس النعل، موچی کے پاس ایک جوتا لے جاتے ہیں. دائیں پیر کا جوتا فرض کرو موچی کے پاس لے جاتے ہیں. بائیں پیر کا جوتا نہیں، کہیں کھو گیا، کہیں گم ہو گیا، تو موچی کے پاس لے جاتے ہیں. وہ ایک تو ہے نا، تو وہ ایک لے جاتے ہیں، یار اسی طرح کا ایک دوسرا بنا دو. ہم بھی کہتے ہیں نا، ہمارا ایک بوٹ جو ہے وہ کھو جائے کہیں، ایک ہے، اب وہ ایک کو کیا کریں، ایک کے لیے دوسرا بنائیں گے. تو وہ موچی کے پاس لے جاتے ہیں کہ بھئی اسی طرح کا بوٹ ایک اور بنا دو. تو ہم تو یہ اپنی زبان میں یہ استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح کا اور بنا دو. لیکن عرب کیا کہتے ہیں؟ قس النعل بالنعل. قس النعل بالنعل، قس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قدرہ بہ، قدرہ بہ. تو دیکھو تقدیر والا معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی تقدیر ایسی کرو جیسے یہ ہے، اس کا اندازہ ایسا کرو جیسے یہ ہے. آج سمجھ میں؟ اچھا، تقدیر ایسی کرو تو تقدیر کی تو پھر کئی صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. کہتے ہیں بھائی یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وَاجْعَلْهُ نَظِيرَ الْآخَرِ، اس ایک جوتے کو دوسرے جوتے کی مثل بنا دو. نظیر بنا دو، اس کی مثل بنا دو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے لغت عربی میں قیاس کے لفظ کا معنی بمعنی تقدیر. اور تقدیر کی تفصیل سمجھانے کے لیے آپ کو عربی لغت کا محاورہ بھی اور ایک مثال بھی دے دی اس سے. ہاں سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا، اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں باب القیاس، جب قیاس کا معنی تم نے کہا کہ لغت عربی میں اس کے معنی ہے تقدیر، تو یہ تقدیر والا معنی جو ہے آگے جو مباحث ہو رہے ہیں اس فن میں، یہ تقدیر والا معنی مسائل فرعیہ اور مسائل فقہیہ میں کیسے پائے جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آگے بات ہو رہی ہے نا مسائل فقہیہ کی. تو تم کہتے ہو قیاس کا معنی کیا؟ تقدیر. تو یہ تقدیر کی کون سی صورت ہوگی مسائل فقہیہ میں پائے جانے کی؟ وہاں تقدیر کیسے پائی جائے گی، کس صورت میں پائی جائے گی؟ آئی سمجھ میں؟
تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، فقہا نے اپنی ایک اصطلاح بنا دی ہے. اس اصطلاح کے اندر یہ تقدیر والا معنی جو لغوی معنی ہے یہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لغوی معنی عام ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں قیاس جس چیز کو کہتے ہیں وہ خاص ہے، تو خاص کے اندر عام پایا جاتا ہے نا. فقہا نے کیا اصطلاح بنا دی؟ فقہا نے ایسا کیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ یہاں ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہے فرع. مقیس علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یعنی جو منصوص چیز ہے، جس میں نص وارد ہے، اس کا حکم نص میں وارد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل. مقیس علیہ وہ اصل ہے. اور جس میں نص وارد نہیں ہے، بلکہ یہ جو نص جہاں وارد ہے اس کا حکم آپ لے جانا چاہتے ہیں اس کی طرف، غیر منصوص علیہ کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع. کہتے ہیں فقہا ایسا کرتے ہیں کہ اصل کا حکم اصل سے لے کے فرع میں لے جاتے ہیں. فرع میں یعنی اصل میں حکم کا اطلاق کیا، لیکن ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مثل حکم ہے، یعنی اس حکم کی مثل. عین حکم تو منتقل نہیں ہو سکتا نا، وہ تو انتقال نہیں قبول کرتا، وہ تو عرض ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اصل کے حکم کی مثل وہ کیا کرتے ہیں فقہا؟ فرع کے اندر گویا کہ وہ موجود کرتے ہیں کہ بھئی یہی حکم جو ہے وہ ادھر سے ادھر آ گیا، یہاں بھی پایا جاتا ہے. تو فقہا جو ہیں وہ اصل سے حکم لیتے ہیں اور فرع کے اندر لے جاتے ہیں. اصل سے حکم لے کر کدھر جاتے ہیں؟ فرع کی طرف لے جاتے ہیں. یہ جو اصل سے حکم لے گئے فرع کی طرف اور فرع کے اوپر وہ اصل والا حکم لگا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. فقہا اسی کو قیاس کہتے ہیں. تو دیکھو، فرع ایک چیز ہے، اصل دوسری چیز ہے. فرع کی تقدیر کر دی فقہا نے کس کے ساتھ؟ اصل کے ساتھ. سمجھ میں آئیے؟ تو کس بات میں؟ حکم اور علت میں. ابھی آگے بتا رہا کہ بھئی حکم اور علت میں ان دونوں کے درمیان میں مساوات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ پرسوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو منصوص چیز ہے، جہاں نص وارد ہے، حکم منصوص وارد ہے، وہاں فقہا کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کے لیے علت تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں تو یہ حکم آ گیا، لیکن اس کی علت کیا ہے؟ اس حکم کی علت کیا ہے؟ تو پھر کئی چیزیں نکال لیتے ہیں. کہتے یہ بھی ممکن ہے علت ہو، یہ بھی ممکن ہے علت ہو، اس حکم کے لیے یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. پھر چھان بین کرتے ہیں کہ دیکھو علت وہ ہوگی جس کے ساتھ یہ حکم وجوداً اور عدماً دائر. وجوداً وہ چیز علت ہوگی. ہر چیز علت نہیں ہو سکتی. تو دیکھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ تو یہ علت نہیں ہے اور حکم ہے، پتہ لگا یہ چیز علت نہیں. فلاں جگہ میں یہ دوسری وصف پائی جاتی ہے، تو دیکھو
وہاں حکم تو ہے لیکن پھر علت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، وصف ہے، حکم نہیں ہے، تو پتہ لگا یہ علت، یہ وصف علت نہیں ہے۔ تو جہاں پا لیتے ہیں فقہا کہ بھئی دیکھو یہ جو وصف ہے نا، یہ وصف جہاں پایا جائے تو حکم پایا جاتا ہے، اور یہ وصف جہاں نہیں ہے تو حکم نہیں۔ ہاں کہتے ہیں یہ علت ہے کہ جب یہ نہ ہو تو حکم نہ ہو، جب یہ ہو تو حکم ہو۔ سمجھ آئیے؟ تو اب ان چیزوں کے، دو چیزوں کے درمیان میں، اصل اور فرع کے درمیان میں مساوات ہو گئی ہے نا دو چیزوں میں، کس میں؟ علت میں اور حکم۔ تو یہ جو تسویہ انہوں نے بنا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ تقدیر والا معنی ہے، فرع کی تقدیر کر دی انہوں نے، کس پر؟ اصل پر۔ تو وہ لغوی معنی فقہا کے اصطلاحی معنی میں پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ اس طریقے سے فقہا کے قیاس میں وہ لغوی قیاس پائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ والفقہاء، فقہا فقیہ کی جمع ہے، ہاں فقیہ کہتے ہیں حاذق فی الفقہ والاصول کو، جو علم فقہ اور علم اصول فقہ ان میں حاذق آدمی ہو، ماہر آدمی، تجربہ کار آدمی، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ وہ ایک عالم نے لکھا کہ انبیاء اور فقہا کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل مجدہ کا میرے متعلق کیا ارادہ ہے، مجھے جہنم میں پھینکے گا کہ جنت میں پھینکے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ جل مجدہ میرے متعلق کیا ارادہ رکھتا ہے، کدھر پھینکے گا، عذاب میں کہ رحمت میں، سوائے انبیاء اور فقہا کے۔ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بار تعالیٰ کا ارادہ تو انسان سے غیب ہے، تو اب ہر انسان کو تو غیب کا علم نہیں ہے نا، تو کسی کو انبیاء اور فقہا کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں انبیاء کو پتہ ہے اپنے انجام کا، فقہا کو پتہ ہے اپنے انجام کا، انبیاء کو تو پتہ نہیں کہ نبی تو اصل وارث جنت ہے، تو نبی کو تو پتہ ہے اپنا۔ فقہا کیا لکھتے ہیں اور یہ دیوبندی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک کتاب میں انہوں نے لکھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم حضور کو نہیں ہے۔ فقہا لکھتے ہیں اپنے انجام کا پتہ ہے، اپنی عاقبت کا پتہ ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بھائی یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں، یہ تو منسوخ ہیں، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب اوائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرمایا کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ تو جب قرآن عظیم کی یہ آیت آ گئی، ہاں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
یہ آیت جب آئی صحابہ حضور کو مبارکباد کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ جل مجدہ نے تو آپ کو خبر دے دی کہ آپ تو جنتی ہیں، تو فماذا یفعل بنا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوسری آیت نازل ہوئی کہ مومنین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس آیت سے، یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آیت سے پہلی کی باتیں، اس آیت سے یہ منسوخ ہے یہ چیزیں۔ تو یہ وہ ناسخ منسوخ کو تو بیچارے جانتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ما یفعل بہ ولا بکم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور فقہا کیا لکھتے ہیں کہ انبیاء کو پتہ ہے اپنے انجام کا، انبیاء کو پتہ ہے، فقہا کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا انجام بھی جنت ہے، فقہا کو بھی پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فقہا کو کیسے پتہ؟ کہتے ہیں فقہا کو حضور نے بتا دیا نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث نہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ کا یہ ارادہ ہے جس کے متعلق اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کو فقاہت فی الدین دیتا ہے۔ پتہ لگا جس کے پاس فقاہت فی الدین ہے، اللہ کا ارادہ کیسا ہے اس کے متعلق؟ خیر کا ارادہ ہے، شر کا نہیں ہے، جہنم کا نہیں ہے۔ تو فقہا کو بھی اپنے انجام کا پتہ ہے۔ علامہ حموی نے یہ بات لکھی ہے ہاں شرح اشباح میں۔ تو بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہا جو ہیں یہ فقہا دین کے حاذق لوگ ہوتے ہیں، دین کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو علم فقہ اور علم اصول فقہ میں مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں۔ تو علم دین ہے نا بھائی، فقہ کیا چیز ہے؟ علم دین۔ اچھا، اسی لیے فرماتے ہیں والفقہاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل، فقہا جب اصل سے فرع کے لیے حکم لے لیتے ہیں، اصل سے فرع کے لیے حکم لے لیتے ہیں تو سموا ذلک قیاس، فقہا نے اس کا نام کیا رکھا؟ قیاس رکھا۔ تو گویا کہ فرع کی تقدیر کر دی ہے اصل کے ساتھ۔ آئی سمجھ میں؟ لتقدیرہم الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، ہاں کہ فقہا نے تقدیر کر دی ہے اصل اور فرع کے درمیان میں، یعنی تسویہ کر دیا ہے اصل اور فرع کے درمیان میں۔ کن چیزوں میں؟ علت اور حکم میں، کہ بھئی اصل میں حکم موجود ہے، یہ حکم ہے، ہاں، اور اس حکم کے لیے علت اصل کے اندر یہ علت ہے، علت بھی متعین کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ علت اس فرع کے اندر پائی جاتی ہے، جی پائی جاتی ہے، تو حکم بھی آ جائے۔ تو گویا کہ فرع کی تقدیر نہیں کی انہوں نے اصل کے ساتھ، اس لیے فرماتے ہیں لتقدیرہم الفرع بالاصل فی الحکم والعلت، دونوں چیزوں میں انہوں نے تسویہ کر دیا۔ فقہا نے تسویہ کر دیا کہ بھئی علت ہے، منصوص کے اندر یہ حکم ہے، منصوص حکم ہے، اس کے لیے علت یہ ہے، تو یہ علت جب اس فرع کے اندر پائی گئی لہذا یہ حکم بھی یہاں پائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟